آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مہاجر نشستوں پر انتخابات۔ لاہور ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر الیکشن۔ آزاد کشمیر جنرل الیکشن ایل 41/2 کے غیر حتمی خیر سرکاری نتائج۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ 1804 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر۔ ساتھ امیدوار سباد دیوان 1523 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سعید ڈار 372 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر 259 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ ایم این اے حافظ میاں نعمان کہتے ہیں لوگوں نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیے، ایک ایک گھر میں جا کر شہریوں سے ووٹ کی اپیل کی۔ میر پور کی طرح مظفر آباد اور لاہور میں بھی کلین سویپ کریں گے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا۔ کشمیری بہن بھائی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی دیکھ کر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات پولیس ہائی الرٹ۔ ڈی آئی جی آپریشن اسپیشل کامران کے مطابق 9 کیٹیگری اے اور 19 کیٹیگری بی پولنگ اسٹیشنز پر خصوصی سیکیورٹی تعینات رہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر لاہور پولیس کے 3000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ 28 پولیس افسران اور 170 اپر سب آرڈیننس سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کرتے رہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور لی کی رہنما خواجہ سعد رفیق کا مسلم لیگ نون الیکشن سیل ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کا دورہ۔ اسحاق ڈار نے آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ الیکشن سیل میں پولنگ نتائج اور آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج اور آئندہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی فتح یاب ہونے پر دعائیں خیر کی گئی۔ عوام کی رائے پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، جس کو لوگ چاہیں گے ووٹ دیں گے اور جس کو چاہیں گے مسترد کر دیں گے۔ ووٹ جو لوگ کاسٹ کریں وہ ووٹ پارٹی کو اور پارٹی کے منشور کو اور پارٹی کے امیدواروں کی جو ایک کلیکٹیو لسٹ ہے اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ آئین میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ جس طرح وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسی طرح بلدیاتی حکومت۔ یہ ہوگا تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں موروثی سیاسی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جماعتوں میں بھی حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنا کر بروقت انتخابات کروائے جائیں۔ انتخابی بنیادوں پر نئے یونٹس اور صوبوں کی تشکیل پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے پی اور آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے بڑا چرگاہ یا قومی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کانفرنس بھی بلائی جائے۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور جو ہمارے اکابرین نے بنایا ہے، اس کے اندر رہنے والے اور اس کو ماننے والے ہر شخص کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ جو پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کو نہیں مانتا، ہم بھی اسے نہیں مانتے۔ تو یہ دہشت گردی جو کہ ہمارے دشمن ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ ہمیں اپنے اتحاد سے کرنا ہے۔ اور ریپ کے واقعات جو ہے، خواہ وہ بچوں کے ساتھ ہو یا بچیوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ مسجد مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، مارکیٹ میں ہو، 3 ماہ میں ان کا فیصلہ کر کے مجرموں کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے۔ پاکستان علماء طاہر اشرفی کہتے ہیں آئین پاکستان کو ماننے والے تمام افراد سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا، ہم بھی اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ دشمن عناصر پاکستان پر دہشت گردی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناؤ اور ریپ کے مقدمات 3 ماہ میں نمٹانے کے لیے قانون بنایا جائے۔ ہر جگہ گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ موجودہ حالات قومی قیادت کے اتحاد اور مشترکہ فیصلوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ ناٹرا سینٹر شملہ پہاڑی کا نظام یکسر بدل گیا۔ نہ طویل قطاریں، نہ بے پناہ رش۔ شہری تیز رفتار اور باوقار سہولت سے خوش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ناٹرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ وزیر داخلہ کا سینٹر میں شہریوں کے لیے بہترین سہولتیں دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار۔ وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے مسائل پوچھے۔ وزیر داخلہ نے ایف آر سی کے لیے آئے 2 شہریوں کے
مسئلے بلا تاخیر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ محسن نقوی بولے شہریوں کا اعتماد کسی ادارے کی کامیابی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے 983ویں عرس کا آغاز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے داتا دربار پر چادر چڑھائی اور سبیل کا افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار نے محکمہ کافی کتاب حضرت داتا گنج بخش کامل رہنما کی رونمائی بھی کرتی۔ تقریب میں صوبائی وزراء مشتبہ شجاع الرحمان، بلال یاسین اور چودھری شافی حسین نے شرکت کی۔ ڈی جی اوقاف حافظ انیس الرحمان، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا اور خطیب داتا دربار کی تقریب میں شریک ہوئے۔ صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری کا عرس دربار کو رنگین لائٹوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ زائرین کے لیے لنگر اور سبیل کا وسیع انتظام۔ دربار کے گرد سیکیورٹی سخت، واک ٹو گیٹ سے ہر آنے والے کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ زائرین کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے اور اس کی 3 روزہ تقریبات کا اختتام 4 اگست کو دعا کے ساتھ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس پر مبارکباد۔ مریم نواز بولی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس میں شرکت کرنے والے زائرین کی سہولتوں پر توجہ دی جائے۔ زائرین اور عقیدت مندوں کی گرم جوشی سے مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھا جائے۔ زائرین کی بہتر خدمت کے لیے لنگر اور سبیل کے فراہمی میں آسانی ہونی چاہیے۔ زائرین ہمارے قابل قدر مہمان ہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ علی حجویری کا 983واں سالانہ عرس سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو بس سروس کو معطل کر دیا گیا۔ ایم یو کالج سے شاہترہ تک میٹرو اسٹیشنز کو مسافروں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ گجمتا سے ایم یو کالج تک میٹرو بس سروس چلائی جا رہی ہے۔ ایم یو کالج سے شاہترہ تک اسپیڈو بس سروس کو بھی محدود کر دیا گیا۔ میٹرو اونچ لائن ٹرین کا آپریشن معمول کے مطابق جاری۔ عرس داتا صاحب اور جہلم شہدائے کربلا کے موقع پر 17 پنجاب ایجنسی کے خصوصی صفائی پلان پر عمل درآمد جاری۔ 700 سے زائد ورکرز دربار کے احترام اور جلوس کے روٹ پر صفائی ستھرائی پر تعینات۔ سی ای او شہریار عارف کہتے ہیں 180 سے زائد ورکرز تینوں شفٹس میں دربار کے اطراف صفائی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ صفائی سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ دربار اور اس سے ملحقہ راستوں پر اضافی کنٹینرز بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ چہلم حضرت امام حسین اور سالانہ عرس صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ آئی جی پنجاب بولے مجالس، سرکاری جلوسوں، عرس داتا صاحب تقریبات کے بھرپور سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ چہلم شہدائے کربلا پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں 42,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ سیف سٹیز اتھارٹی کیمروں کی مدد سے چہلم حضرت امام حسین کے جلوسوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے اساموں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا لاہور ضلع میں 8 سارجنٹ ڈرائیور کی 65 اسامیوں پر 6 امیدوار کامیاب، 59 اسامیاں خالی رہ گئیں۔ کامیاب امیدواروں میں اسامہ منور، عامر افضل، عاطف فاروق، علی حیدر، محمد وقاص شامل۔ سیکرٹری پی پی ایس سی افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا چنائی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، ہیلتھ ورک پر جا کر جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق بولے چنائی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس ادارے میں مریضوں کو بین الاقوامی سطح کی کارڈک سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عصمت محمود نے کہا ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہترین سرجنز، آپریشن تھیٹرز اور علاج معالجے کی سہولیات دی جائیں گی۔